ایک مزدور تھا جو ایک مسجد کی تعمیر کرنے پر مزدوری کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی اور شاندار مسجد جو کہ اس وقت کا سلطان تعمیر کروا رہا تھا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، تیار ہو گئی، تو سلطان نے حکم دیا کہ مسجد خالی کر دی جائے۔ کوئی بھی مستری یا مزدور یا کوئی بھی اور آدمی مسجد میں نہ رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی بیٹی یعنی اس سلطنت کی شہزادی نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب یہ خوبصورت مسجد مکمل ہو جائے تو وہ پہلی نمازی ہو جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہو تو مسجد میں کوئی بھی اور شخص موجود نہ ہو۔ اسی لیے سلطان نے اعلان کیا تھا کہ مسجد بالکل خالی کر دی جائے۔ اب جب مسجد بالکل مکمل ہو گئی تو سارے مستری، مزدور، مسجد میں کام کرنے والے سب لوگ مسجد کو خالی کرنے لگے۔ سب مسجد سے باہر آ گئے۔ اب یہ جو مزدور تھا یہ لیٹ ہو گیا، یہ سب سے پیچھے رہ گیا۔ اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ کب مسجد خالی ہو گئی اور شہزادی نماز ادا کرنے مسجد میں آ گئی۔ تو اب یہ مزدور جب بھاگتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا تو اس کی ایک نظر نماز ادا کرتی ہوئی شہزادی پر پڑ گئی۔ وہ ایک نظر، وہ ایک لمحہ، وہ منظر اس مزدور کو مبہوت کر گیا۔ وہ ایک لمحہ جیسے اس کی زندگی میں ٹھہر سا گیا۔ شہزادی پر نظر پڑتے ہی صرف ایک ہی نظر میں وہ شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عجیب حال ہو گیا تھا، نہ اس کا کام پر دھیان تھا، نہ کھانے پینے کی طرف۔ ہر وقت شہزادی کا ہی خیال اس کے ذہن میں رہتا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ شہزادی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ جائے اور سلطان سے جا کر شہزادی کا ہاتھ مانگے۔ اس کی ماں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایک شہزادی ہے، سلطان کی بیٹی ہے، اور تم ایک مزدور ہو، تم ایسی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ سلطان اس گستاخی پر ہمیں قید میں ڈال دے گا یا سخت سزا دے گا، ایسی بات کا خیال ذہن سے نکال دو۔ لیکن اب اس مزدور کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ سوتا تھا، نہ ہی کچھ کھاتا پیتا تھا، ہر وقت شہزادی کے خیالوں میں ہی کھویا رہتا۔ اس کی ماں کو تو اب اس کی جان کی فکر پڑ گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بیٹا کہیں بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائے۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ ڈرتے ڈرتے سلطان کے محل پہنچ گئی اور جا کر کے دربان سے کہا کہ مجھے سلطان سے ملنا ہے۔ دربان نے کہا کہ سلطان اس وقت مصروف ہیں، وہ ہر کسی سے نہیں ملتے۔ اس عورت نے بڑی منت سماجت کی کہ یہ اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو مر رہا ہے، زندگی سے دور جا رہا ہے۔ صرف ایک بار اسے سلطان سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر دربان کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے سلطان کے حضور پیش کر دیا۔ عورت نے ڈرتے ڈرتے سلطان کو ساری بات بتا دی۔ سلطان بڑا نیک، رحم دل اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جائے اور کل اپنے بیٹے کو لے کر اس کے پاس آئے۔ اگلے دن وہ دونوں ماں بیٹا سلطان کے حضور پیش ہو گئے۔ سلطان نے اس مزدور سے کہا، اچھا تو تم شہزادی سے پیار کرتے ہو، اب میری بات غور سے سنو۔ میری ایک شرط ہے کہ اسی مسجد میں سب لوگوں کے جانے کے بعد، یعنی جب عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں اور مسجد خالی ہو جاتی ہے، تو تم نے اس مسجد میں فجر کی نماز تک قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عمل تم نے پورے 40 دن ہر روز کرنا ہے۔ ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم 40 دن بلا ناغہ یہ کر پائے تو میں تمہارا رشتہ قبول کر لوں گا، تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک نگران تم پر مقرر کروں گا جو نوٹ کرے گا کہ تم ٹائم پر آتے ہو یا نہیں، لیٹ تو نہیں آتے، کوئی ناغہ تو نہیں کرتے، اور خشوع و خضوع سے قیام کرتے رہتے ہو، کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں کرتے، بیکار تو نہیں بیٹھے رہتے یا سو تو نہیں جاتے۔ تو اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور شہزادی سے تمہاری شادی ہو جائے گی۔ وہ مزدور یہ بات سن کر بڑا خوش ہو گیا۔ اسے تو اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی، اسے تو نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب اگلے دن وہ مسجد گیا اور عشاء کی نماز کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے مسجد میں قیام اللیل کیا۔
फजर की नमाज तक नवाफल अदा किए, अल्लाह की इबादत की। दूसरे दिन भी वो गया, तीसरे दिन भी। वो हर रोज जा रहा था, एक भी नागा नहीं कर रहा था। कुछ हफ्तों के बाद उसने महसूस किया कि वो बेहतर होना शुरू हो गया है। वो जिंदगी की तरफ लौट रहा है। वो खा रहा था, पी रहा था, काम पर भी जा रहा था। दिन गुजरते गए। अब उसे इबादत में भी मजा आने लगा था। उसे मस्जिद में आना और तन्हाई में अल्लाह की इबादत करना अच्छा लगने लगा था। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होने लगी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगा था कि अल्लाह, ये खूबसूरत दिन जब वो अकेला होता है और अल्लाह के हुजूर इबादत करता है, अल्लाह के साथ बातें करता है, ए अल्लाह ये दिन कभी भी ख़त्म ना हो। ए अल्लाह, तूने जो मुझे ये मौका दिया है अपने हुजूर पेश होने का, अपनी इबादत करने का, ये हमेशा कायम रहे। उसे पता ही ना चला कि कब 40 दिन गुजर गए, 50 दिन गुजर गए, 60 दिन गुजर गए, 70 दिन गुजर गए। वो इबादत के लिए जाता रहा। आखिर एक दिन सुल्तान ने उसे खुद बुलाया और पूछा कि तुमने पूरे 40 दिन बिला नागा इबादत की है, क़यामुल लैल किया है। हमने कन्फर्म किया है कि तुमने बाकायदगी से खशू खशू के साथ इबादत की है, तो अपने वादे के मुताबिक 40 दिन पूरे होने के बाद तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? तो उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे सुल्तान, जब मैंने मस्जिद में पहली दफा आपकी बेटी को देखा तो उस वक्त मेरा दिल खाली था। वो पहली खूबसूरत चीज जिससे मेरा सामना हुआ, जिसने मेरे दिल में अपनी जगह बनाई, वो आपकी बेटी थी और मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब मैंने 40 दिन तक मस्जिद में इबादत की, क़यामुल लैल किया, तो मुझे अपने खुदा के करीब होने का मौका मिला। खुदा की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा होना शुरू हो गई। मेरा ताल्लुक खुदा से बनता गया, मजबूत होता गया। और तब मैंने उस खूबसूरत एहसास को महसूस किया, जो सुकून, तमानियत मेरे दिल पर उतरी, वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। खुदा की मोहब्बत सब मोहब्बतों पर गालिब आ गई। खुदा की याद में मुझे जो सुकून मिला, वो मुझे किसी और की याद में कभी नहीं मिला। खुदा के जिक्र ने मुझे सबकी याद से गाफिल कर दिया। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं। खुदा का साथ मिलने के बाद अब मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए। दोस्तों, जब हम अल्लाह पर ईमान की बात करते हैं तो हमारे ईमान का ये तकाजा होता है कि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस दुनिया की हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा हो। इस दुनिया की हर चीज की मोहब्बत पर अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाए। इस दुनिया में हर चीज से बढ़कर हम अल्लाह से प्यार करें, अपने आप से भी बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर। और जो सच्चा ईमान ले आता है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है, फिर उसके दिल में किसी और की मोहब्बत की जगह नहीं रहती। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो और आपको पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।